علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، پچھلے کچھ دروس میں ہم نے مال کی حقیقت پر روشنی ڈالی تھی اور علماء شرع کی اصطلاح میں مال کسے کہتے ہیں اس پر مفصل گفتگو ہوئی، اور اسی سے کئی مسائل نکل کر کے سامنے آئے کہ کیا جو کاپی رائٹس ہیں، ٹریڈیشنل مارکس ہیں، لوگوز ہیں، ان کو مال کہا جائے گا یا نہیں۔ اگر مال ہے تو پھر ان کی خرید و فروخت بھی درست ہے، اور اگر مال نہیں ہے تو پھر ان کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ مال کی تعریف اخذ کرنے کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف کہ شریعت اسلامیہ مال کو کس حیثیت سے دیکھتی ہے۔ مال کے تئیں شریعت اسلامیہ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا شباب؟ مال ایک ایسی چیز ہے، اور مال کا ڈیفینیشن تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر وہ چیز جو نفع بخش ہے اور لوگ اسے مال تصور کرتے ہیں تو وہ مال ہے۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس کے دو پہلو ہیں، مال جہاں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، قوام حیات میں سے ہے، وہیں پہ مال زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے جب دیکھیں گے آپ نصوص شریعت پر نظر دوڑائیں گے تو کہیں پہ آپ کو زکوٰۃ کی فرضیت ملے گی کہ مالداروں کے مال میں سے زکوٰۃ نکالا جائے، زکوٰۃ نکالنے کا اتنا ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں نکالتا ہے تو اس کے اوپر عقاب ہے۔ حج کی فرضیت ملے گی، حج کی فرضیت میں زاد اور راحلہ یعنی مال ضروری ہے۔ ان سارے نصوص کو دیکھ کر کے مال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہی دوسری جانب کچھ ایسے نصوص آپ کو ملیں گے جو بتلاتے ہیں کہ مال یہ ایک فتنہ ہے، مال تباہی کا ذریعہ ہے، مال بربادی کا سامان ہے۔ سب سے بہتر انسان وہی ہے جو دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے مت پڑے۔ تو اب آدمی بالکل حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ ایک طرف مال کی اتنی اہمیت اور دوسری طرف مال حاصل کرنے کی ممانعت۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہی مال ہے جس کے دو پہلو ہیں، دو متضاد پہلو ہیں۔ سب سے پہلے ہم شریعت کی نظر میں، شریعت کے نقطہ نظر سے مال کی حقیقت کو جانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب مال کی حقیقت کو شریعت کے نقطہ نظر سے جانیں گے تو اس میں دو مباحث پہ گفتگو ہوگی، یعنی دو پوائنٹ پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ مال ضروریات خمسہ میں سے ایک ہے۔ دوسرا پوائنٹ شریعت کی نظر میں ملکیت کی حقیقت یعنی رائٹس کی حقیقت۔ بات سمجھے؟ آتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ پہ کہ شریعت کے نقطہ نظر سے مال ضروریات خمسہ میں سے ایک ہے۔ ضروریات خمسہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے دین کی حفاظت، اس کے بعد نفس کی حفاظت، اس کے بعد مال کی حفاظت، نسب کی حفاظت، اور پھر عقل کی حفاظت۔ یہ 5 چیزیں ضروریات خمسہ کہلاتی ہیں۔ ضروریات جی
سب سے پہلے دین، اس کے بعد نفس، اس کے بعد عقل، اس کے بعد عرض یعنی عزت، نسل، اس کے بعد مال۔ یہ 5 چیزیں ضروریات خمسہ کہلاتی ہیں۔ ضروریات خمسہ کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 چیزوں میں سے اگر کسی بھی چیز کا فقدان ہو جائے تو پھر ایسے آدمی کا زندگی گزارنا ناممکن ہے، یعنی اس کا زندہ رہنا یا مر جانا دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ گئے نا؟ لہذا اگر کوئی بے دین ہو گیا، دین اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کل انعام بل ہم اضل، کہ جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ بالکل چوپایوں کی طرح سے، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے، یعنی ان کے زندہ رہنے میں اور مر جانے میں کوئی فرق نہیں۔ جس نے اپنی عزت کو نیلام کر دیا، جس نے اپنی نسل کی حفاظت نہیں کی، تو پھر اس کے زندہ رہنے اور مر جانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں صرف شریعت اسلامیہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے کی جتنی شریعتیں ہیں، جتنے بھی شرائع ہیں، تمام شرائع کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ان 5 چیزوں کی حفاظت ہر ایک انسان کے لیے ضروری اور واجبی چیز ہے۔ جی یہاں پہ ایک سوال ہے۔ جی جیسے اگر کوئی سوال کر لے کہ شریعت میں مال کی اتنی اہمیت ہے، ہاں تو مال جمع کرنا پڑے گا، اور جی دنیا میں کہہ رہے ہو کہ مال کے قریب نہیں جانا، مال سے بچنا اور نہ گمراہ ہو جاؤ دنیاوی زندگی میں، جی تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو وہی چیز تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، وہی چیز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی۔ یہ پہلے نقطے کی طرف، یعنی سکہ کا جو پہلا پہلو ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سکے کے دوسرے رخ پہ اس یہ مباحث ختم ہو جانے کے بعد گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ضروریات خمسہ میں سے مال ایک ضروری چیز ہے، یعنی ہر ایک انسان کے اوپر واجب ہے۔ یہ صرف شریعت اسلامیہ واجب نہیں کرتی ہے، بلکہ اس سے پہلے چاہے یہود کی شریعت ہو، نصارہ کی شریعت ہو، ابراہیمی شریعت ہو، سلیمان علیہ السلام کی شریعت ہو، داؤد علیہ السلام کی شریعت ہو، جتنی بھی شرائع گزر چکی ہیں، ساری شریعتوں نے ہر ایک انسان کے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ مال کی حفاظت کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مال کی حفاظت 2 طریقے سے کی جا سکتی ہے، ایک پازیٹو طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اور ایک نگیٹو طریقہ۔ پازیٹو طریقہ اور دوسرا نگیٹو طریقہ۔ پازیٹو اور نگیٹو بات سمجھے؟ پازیٹو طریقے کا مطلب کیا ہے؟ جہت الوجود جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی مال حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کا استعمال کرنا۔ سمجھ گئے نا؟ پازیٹو طریقہ جب بولا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے، پازیٹو طریقے میں انکمنگ کی بات ہوتی ہے کہ مال کیسے آئے گا، سمجھ گئے نا؟ اور جب نگیٹو طریقہ بولا جاتا ہے تو پھر جو آپ نے مال اکٹھا کیا ہے اس مال کو ضائع ہونے سے آپ کیسے بچائیں گے، سمجھ گئے؟ تو سب سے پہلا طریقہ کہ شریعت نے مال کی حفاظت کیسے کی ہے پازیٹو طریقے سے۔ نمبر 1، مال حاصل کرنے کے لیے انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، بغیر کام کے، بغیر محنت کے مال نہیں حاصل ہونے والا۔ کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ مال حاصل ہو جائے گا گرچہ انسان محنت نہ کرے، لیکن وہ محدود چیز ہے، جیسے میراث ہے۔
انسان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں. جو اس کا مورث چھوڑ کر کے گیا ہے وہ مال اس کی طرف منتقل ہو جائے گا مرنے کے بعد مورث میں. لیکن اس کے علاوہ عموماً جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں محنت کی ضرورت ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے عمل کو، کام کو بہت ہی اونچا مقام دیا، اور جو کام کرنے والے ہیں ان کی تکریم کی، ان کی عزت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من عمل یدہ. سب سے بہتر انسان کے پاس جو کمائی کا راستہ ہے، سب سے بہتر یعنی بیسٹ طریقہ جو کمائی کا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق و مصدوق ہیں، داؤد علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، ایک نبی کی مثال دیتے ہیں جو کہ متقرب الی اللہ ہے، جس کے پاس وحی آتی ہے، جو بالواسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر سکتا ہے، جس کی دعائیں مستجاب ہیں، جو اولیاء اللہ کا امام ہے، جو امام المتقین ہے. اس نبی کی ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمْلِ يَدِهِ کہ داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے تھے. لہذا اس حدیث میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ابھارا اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے، اور جو کام کرتے ہیں ان کی تشجیع کی کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، رسول کا طریقہ ہے کہ محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کام کرنا. وہیں پہ دوسرے لوگوں پہ تردید بھی ہے جو کہ بغیر محنت کے کہیں پہ مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، امام المتقین کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، حضرت، علامہ، قاری وغیرہ وغیرہ کا ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے مال کو کھا رہے ہیں بیجا طور پہ. سب سے پہلی چیز یہ ہو گئی کہ شریعت اسلامیہ نے کام کرنے پہ ابھارا، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی. دوسرا پوائنٹ یہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ مال کی حفاظت پازیٹو طریقے سے من جہت الوجود کیسے شریعت اسلامیہ نے کی ہے. دوسرا پوائنٹ کہ ہر ایک انسان کے لیے شریعت اسلامیہ نے حق عمل متعین کیا ہے. ہر ایک انسان کو حق دیا ہے کہ وہ کام کرے، محنت کرے، اور اس کے عوض جو پیسہ حاصل ہوتا ہے، جو مال ملتا ہے، اس مال سے اپنی زندگی کا گزارا کرے. اور یہی نہیں کیا شریعت اسلامیہ نے کہ صرف حق دے دیا کہ ہر ایک کو کمائی کرنے کا حق حاصل ہے، بلکہ انسان جس بھی ملک کا باشندہ ہے اس ملک کے چلانے والے حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی رعایا کے لیے اپنے جو لوگ ہیں، جو سٹیزنز ہیں، ان کے لیے کام کے مواقع فراہم کرے. لہذا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. شریعت اسلامیہ گورنمنٹ کے اوپر واجب کرتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کام کے مواقع سٹیزنز کے لیے فراہم ہونے چاہیے. اگر انسان کام کرنا چاہتا اور کام نہیں پاتا ہے، گویا کہ اسے کام کرنے کا حق ہے لیکن اسے کام ہی نہیں مل رہا ہے، تو پھر اس کے حق کو، اس کے رائٹ کو چھینا جا رہا ہے، اور سیدھا مواخذہ یہاں پہ حکومت سے ہوگا، گورنمنٹ سے ہوگا. آج اپنے ہندوستان میں دیکھ لے، بے روزگاری کی کوئی انتہا نہیں ہے. کمپنیاں، فیکٹریاں وغیرہ سب بند، یہاں تک کہ جو مدارس میں ہمارے مدرسین تھے، مدارس بھی بند. کام کا کوئی، ان کے کسب معاش کا کوئی ذریعہ نہیں باقی بچا. لیکن حکومت یا پھر اہل مدارس اپنی جواب دہی سے بالکل الگ. اگر شریعت اسلامیہ کا حکم نافذ کیا جائے کسی ملک میں، کوئی ایسا ملک
جہاں پہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اسلامی شریعت کو نصب العین بنایا جاتا ہے اور وہاں کا حاکم عادل ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے، شریعت نے واجب کیا ہے کہ آپ اپنی رعایا کے لیے، اپنی سٹیزنز کے لیے عمل کے، کام کرنے کے، روزگار کے مواقع فراہم کریں۔ اگر نہیں فراہم کرتے ہیں تو پھر آپ کا مواخذہ ہوگا۔ یہ تو ایک ناحیہ ہو گیا۔ دوسرا ناحیہ اسی چیز کا ہے کہ اگر ایک آدمی، اسے حق ہے کام کرنے کا اور حکومت نے روزگار کے فراہم بھی میسر کر دیے انسان کے لیے، ایسے انسان کے لیے جس کے پاس کوئی کام نہیں اور وہ کام کر رہا ہے، تو کیا حکومت یا پھر کوئی سنستھا، کوئی آرگنائزیشن مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے ایسا نہ ہو کہ اس کی انکم میں کمی کر دیں؟ بالکل اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی کوئی سنستھا، کوئی حکومت یا کوئی کمپنی یا کوئی مالک۔ شریعت اسلامیہ نے اسی لیے حکم دیا کہ جہاں ایک ملک کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رعایا کے لیے، اپنی سٹیزنز کے لیے روزگار کے مواقع میسر کرے، اور اگر امپلائیز یعنی کام کرنے والے کام کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی جائے، ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری اس کے حوالے کر دیجئے۔ یہاں پہ حق کہا، اعطوا الاجیر حقہ، یعنی جتنے کا وہ مستحق ہے وہ آپ اس کے حوالے کر دیجئے۔ اسی سے پتہ چلتا کہ اگر مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے سنستھائیں یا پھر آرگنائزیشنز یا پھر کمپنیاں یا پھر ملک یا پھر کوئی سیٹ مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اگر ایک عامل کی، ایک مزدور کی، اپنے امپلائی کی کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے، جتنے کا وہ مستحق ہے اتنا اگر نہیں دیتا ہے تو پھر شریعت کی نظر میں وہ مجرم ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین ایسے کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن میں مد مقابل رہوں گا۔ اور سبحان اللہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا مد مقابل بن جائے، کسی کے مخالف بن جائے، تو پھر ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ ایسا شخص دنیا کا سب سے بدترین شخص ہوگا، کیونکہ اس کا مد مقابل، اس کا خصم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے ہیں۔ تین صفات کے لوگوں کا تذکرہ کیا، کہا رجل استاجر اجیرا ولم یوفہ حقہ، جو تین لوگ ہیں ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے جس نے اپنے کسی امپلائی کو کام کرنے کے لیے رکھا، لیکن جب ضرورت پڑی کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کر دی جائے تو پھر حقوق کی ادائیگی کرنے سے قاصر رہا، جتنا اس کے امپلائی کا حق تھا اتنا وہ حق نہیں دیا۔ ایسے شخص کا میں مد مقابل ہوں گا یوم قیامت، قیامت کے دن۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ پہلا پوائنٹ تھا یہ کہ کام اور پھر جو کام کرنے والے ہیں ان کی عزت و تکریم، حوصلہ افزائی۔ دوسرا پوائنٹ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر ایک انسان کو حق حاصل ہے کمانے کا، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ کام نہیں پاتے، روزگار نہیں پاتے، ان کے لیے روزگار کی فراہمی کرے۔ اور اسی سے یہ نقطہ نکل کر کے آتا ہے کہ مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اگر کسی نے کسی بھی کام کرنے والے کے مکمل حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو ایسا شخص بہت بڑا مجرم گردانا جائے گا شریعت کی نظر میں۔ تیسرا پوائنٹ، شریعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مزدور کی منیمم مزدوری اتنی رکھی جائے
جتنے کی اس کی حاجات اور ضروریات پوری ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کمائے 1 مہینہ یا سال بھر، 2 سال، 3 سال، تو پھر اس کی حاجیات اور ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ یہ ایک آدمی کا منیمم انکم ہونا چاہیے۔ اور اسی پہ حکومت ہند نے اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا اس میں نیونتم آئے کی بات کی تھی۔ نیونتم آئے کیا ہے ہندوستانی حکومت کی نظر میں؟ کہ ایک آدمی، راہل گاندھی جو کانگریس کے صدر ہوا کرتے تھے اس وقت، انہوں نے نیونتم آئے مقرر کی تھی، یعنی منیمم بیلنس، منیمم انکم ہر ہندوستانی شہری کا کہا تھا کہ ہر مہینے 6,000 روپے، یعنی 1 سال میں 72,000 روپے۔ یہ نیونتم آئے ہے، منیمم بیلنس ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ اس منیمم بیلنس کو کیسے کوریج کرتی ہے، کتنا مقرر کرتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ولی لنا عملا ولیس له منزل فلیتخذ منزلا، کہ اگر ہمارے لیے کوئی کام کرے گا، یہاں آفیشیل بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو جاب دیا جا رہا ہے، اگر ہمارے یہاں کوئی کام کرے گا یعنی سرکاری نوکری کرے گا اور اس کے پاس گھر نہیں ہے، تو ہم منیمم آئے اس کی کیا متعین کرتے ہیں، نیونتم آئے کیا متعین کرتے ہیں، منیمم انکم اور منیمم بیلنس کیا متعین کرتے ہیں۔ اگر گھر نہیں ہے تو سب سے پہلے وہ گھر بنائے۔ اس کے بعد کہا اولیست لہ زوجہ فلیتخذ زوجہ، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی کرے۔ کتنی ہم اس کو تنخواہ دیں گے، کتنی سیلری دیں گے، کتنا اس کا انکم ہم متعین کریں گے، اتنا کہ وہ گھر بنا سکے، شادی کر سکے۔ اولیس لہ مرکب فلیتخذ مرکبا، اور اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے، آمد و رفت کے وسائل نہیں ہیں، گاڑی نہیں ہے، تو پھر وہ گاڑی کا انتظام کر سکے۔ اب آپ سوچ لیجئے، اگر یہی منیمم آئے متعین کر دی جائے، نیونتم آئے متعین کر دی جائے، منیمم بیلنس، منیمم انکم ایک آدمی کی متعین کر دی جائے، تو پھر اس ملک کی حالت کیا ہوگی؟ ملک ترقی کے کن منازل پہ پہنچ جائے گا کہ ہر ایک انسان کے پاس گھر ہو، ہر ایک انسان کے پاس شادی کی کوئی پرابلم نہ ہو، ہر ایک انسان کے پاس سواری کے لیے جو گاڑی ہے وہ گاڑی میسر ہو۔ لیکن ہمارے یہاں جب نیونتم آئے کی بات ہوتی ہے تو 6,000 روپے پر مہینہ اور 1 سال میں 72,000 روپے، وہ بھی جن لوگوں نے سوچا ان کی زبانی ہے۔ کچھ لوگ تو، اکثر لوگ تو ایسے ہیں سوچتے ہی نہیں کہ منیمم بیلنس کیا ہے، نیونتم آئے کیا ہے۔ اب آگے جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مال کی حفاظت کیسے کی ہے، جہت وجود سے یا پھر پازیٹیو طریقے سے، چوتھے پوائنٹ پہ گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔